السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان خان، علاج آن لائن کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پینک ڈس آرڈر کے بارے میں بات کریں گے، اس کے کازز، سمٹمز اور یہ کتنی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر کی جو شدید علامات ہیں اس میں سانس لینے میں دشواری، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، جسم میں کپ کپی طاری ہونا اور ایسا لگنا کہ آپ کا خون بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ زیادہ تر جب لوگوں کو پینک اٹیک ہوتا ہے تو وہ میڈیکل ایمرجنسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو دل کا مسئلہ نہیں ہے۔ پینک اٹیک کے بعد لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی اس طرح کی کیفیت دوبارہ نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ کچھ خاص لوگوں کو اس طرح کی کیفیت کچھ خاص مقامات پر ہوتی ہے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ ہجوم میں ہوں یا وہ اپنے گھر سے بہت دور ہوں۔ تو اس کی کازز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ازیوم کریں کہ آپ جنگل میں ہوں اور آپ کے پیچھے شیر لگ جائے، یا آپ بلڈنگ میں ہیں اور زلزلہ آ جائے، اس وقت آپ کی کس طرح کی کیفیت ہوگی؟ بیسیکلی پینک ڈس آرڈر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دفاع کی طرف توجہ دے سکے۔ پینک ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں کچھ کیمیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ بہت ہی غیر ضروری حد تک حساس ہو جاتا ہے اور بغیر کسی علامات کے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو شدید ڈر اور خوف کی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بالکل اس میں شدید ڈر اور خوف کی صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے لیے کسی بھی قسم سے جانی نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کا ٹریٹمنٹ میڈیسنز کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ الارم سسٹم کیمیکل کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر کی وجہ سے اس کیمیکل سسٹم میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ میڈیسن اس کا توازن بحال کرتی ہیں۔ ایک تو علاج ہو گیا اس کا میڈیسنز کے ذریعے، اور دوسرے نمبر پر اس کا علاج سائیکو تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو ان سوچوں کو تبدیل کرنا پڑے گا جن کی بنیاد پر یہ کیمیکل سسٹم خراب ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ اس طرح کی کیفیت تو معمول آپ ایکسرسائز کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ان سوچوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ آپ ان سوچوں کو تبدیل کریں۔ دوسرے نمبر پر ان رویوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ بہت زیادہ ہجوم میں ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، اور اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو اپنے ہی روم تک محدود کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ان رویوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن بالکل اس کا علاج ممکن ہے۔ آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے اس کا علاج ممکن ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔